السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے نصاب میں شامل موضوع اردو میں جدید نظم کا آغاز و ارتقاء حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اردو میں جدید نظم کے آغاز و ارتقاء حصہ اول کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے نظم کے ارتقائی سفر اور اس کے ابتداء کے بارے میں جانا تھا کہ کس پرکار اردو نظم کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے اردو میں نذیر اکبر آبادی نے نظم کی شروعات کی اور انہوں نے ہندوستان کے مختلف تہواروں، میلوں ٹھیلوں کو اپنی نظم کا موضوع بنایا۔ اس کے بعد 1874 میں مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، جس میں نظم کے لیے شعراء کو کوئی عنوان دیا جاتا تھا اور اسی عنوان پر شعراء سے نظمیں لکھائی جاتی تھی۔ اس طرح جدید نظم کا اگر ہم صحیح طور پر، باقاعدہ طور پر، مستند طور پر آغاز اگر ہم مانیں گے تو اسے 1874 سے ہی ہم جب بزم مناظمہ کی بنیاد ڈالی گئی، اسی سے جو ہے جدید نظم نگاری کی شروعات ہوئی اور مولانا آزاد اور الطاف حسین حالی اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جدید نظم کو فروغ دینے والے دوسرے شعراء میں اکبر الہ آبادی، جنہوں نے اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی بنا پر نظم میں ایک نئی طرز کی شروعات کی۔ اس کے علاوہ مولانا اسماعیل میرٹھی، جنہوں نے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھ کر اردو نظم کو فروغ دیا۔ اسی کڑی میں آگے ہم دیکھتے ہیں، جس میں 20ویں صدی میں جنہوں نے شاعری کو آگے بڑھایا اور انقلابی آہنگ سے جدید نظم میں ایک نئی روشنی عطا کی اور اس کے موضوعات کو وسیع کیا۔ اس میں سماجی معاملات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل اور ان کا عکاسی ہونے لگی۔ ان سبھی موضوعات پر جو نظم لکھنے والے شعراء تھے، ان میں چاہے پنڈت برج ناتھ چکبست ہو، علامہ اقبال ہو، جوش ملی آبادی ہو، سبھی نے جدید نظم کو اپنے اپنے طریقے سے فروغ دیا۔ پنڈت برج ناتھ چکبست نے وطنیت کو اپنی شاعری کا نیا وصف بنایا اور ان کی بیشتر نظمیں قومی ہمدردی، حب الوطنی اور وطنیت کے موضوعات پر لکھی گئی ہے۔ وطن پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور انہوں نے اسی چیز کو جو ہے اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اس کے علاوہ جو اہم شاعر ہے جنہوں نے جدید نظم کو فروغ دیا، ان میں ہم علامہ اقبال کا نام لے سکتے ہیں، جنہیں ہم شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں اور جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا نظم لکھ کر نظم کو ایک نئی فروغ دی اور وطنیت کے جذبے سے سرشار اپنی نظموں میں نئے رجحانات کی پیروی کی۔ ان کی نظمیں اپنے زمانے کی زندگی کی مختلف رجحانات سے بھرپور ہے اور انسان کے بنیادی مسائل پر اقبال نے بار بار توجہ کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے سرمایہ داروں کی اور ان کی غلامی سے آزادی کی بات بھی اپنے نظموں کے اندر انہوں نے کہی۔ ان کی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو ہمیں ایک نئی روشنی عطا کرتی ہے، چاہے خضر راہ ہو یا طلوع اسلام، شمع و شاعر، ابلیس، خدا کی مجلس میں، لینن خدا کے حضور میں، یہ ساری نظمیں ہمیں ایک نئے تفکر میں، نئے فلسفی انداز میں ہمارے خیالات کو رونما کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام وہ جنہوں نے جدید نظم کو فروغ دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا، ان میں جوش ملی آبادی بھی خاص اہمیت کے حامل ہے۔ انہیں شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے نام سے بھی جانا گیا ہے اور انہوں نے فطری شاعری کی، فطرت کی نمائش کی اپنی شاعری کے اندر۔ ان کی نظمیں بھی جو ہے اپنے خاص موضوعات کی بنا پر اردو ادب میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ انقلابی شاعری ان کی نظموں کا خاص وصف ہے۔ ان کی نظموں میں البیلی صبح، چاہے جامن والیہ ہو، شکست زندہ کا خواب ہو، کسان ہو، سب خاص اہمیت کے حامل ہے۔
اس کے علاوہ اردو نظم کو فروغ دینے والے اور دوسرے شعراء میں جنہوں نے اردو نظم کو اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، حامد اللہ افسر میرٹھی، عظمت اللہ خاں، سیماب اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، ساگر نظامی، منظور حسین، اثر صہبائی نے بھی اردو نظم کو اپنا ایک نئی سمت عطا کی، ایک نئے موضوعات میں انہوں نے اردو نظم کو لکھا۔ اس کے بعد دور آتا ہے ترقی پسند تحریک کا، جس کے زمانے میں اس ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء نے نئے تفکر انداز میں، اپنے نئے تصوراتی انداز میں اردو نظم کو ایک نیا رنگ اور آہنگ اور نیا لب و لہجہ عطا کیا، اور فکری اور حکیمانہ پہلوؤں سے انہوں نے اپنی نظمیں لکھی ہیں۔ ان ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض، مزاج، معین حسن جذبی، جانثار خاں اختر، مخدوم علی، علی سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، اختر انصاری، مجروح سلطان پوری، سکندر علی وجد خاص اہمیت کے حامل ہے، جنہوں نے اپنے اپنے رجحانات اور خیالات سے اردو نظم کو ایک نیا رنگ اور آہنگ دیا۔ ان سب شعراء نے اپنے حدود میں رہ کر اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف پہلوؤں سے اردو نظم کو ترجمانی کی اور ایک نئی سمت دی۔ جدید شاعری میں ان شعراء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنی شعری تخلیقات سے اس میں اہم اضافے کیے۔ جدید شاعری علامتی رجحان سے بھی آشنا ہوئی۔ اس علامتی رجحان کی صحیح علمبرداروں میں نون میم راشد ہے، معراجی ہے۔ ان سب نے جو ہے نئے علامتی رجحان سے اردو نظم کو فروغ دیا، اور اردو میں جو ہے انہوں نے اردو نظم میں انہوں نے ایک نئے طرز کی شروعات کی، جنہیں ہم اردو نظم کی قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں: آزاد نظم، معرہ نظم، پابند نظم، نثری نظم۔ یہ سب جو ہے نئے رجحانات کے مطابق جو ہے لکھی گئی نظمیں ہیں، اور ان کے علمبرداروں میں ڈاکٹر تصدق حسین خالد، اختر الایمان، منیب الرحمن، مختار صدیقی، یوسف ظفر، ضیاء جالندھری وغیرہ خاص اہمیت کے حامل ہے، جنہوں نے اپنی انفرادیت اور اپنی علامتی رجحان کی بنا پر جدید نظم کو نئے انداز میں فروغ دیا۔ اس طرح ناظرین ہم نے دیکھا کہ کس طرح نظم نگاری جو نذیر اکبر آبادی سے شروع ہو کر بعد میں جدید نظم کے ساتھ مولانا آزاد حالی کے ہاتھوں اس کی بنیاد ڈلتی ہے، بعد میں اکبر الہ آبادی، مولانا اسماعیل میرٹھی، پنڈت برج نارائن چکبست، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، اس کے علاوہ عظمت اللہ خاں، افسر میرٹھی سے فروغ حاصل کرتی ہوئی ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء، جن میں فیض احمد فیض، جانثار خاں اختر، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، اختر انصاری، سکندر علی وجد کے نئے رجحانات اور خیالات اور تفکرات سے بلند ہوتی ہوئی جدید دور میں، جنہوں میں ایک نئی طرز جس میں ہم آزاد نظم، پابند نظم، نثری نظم کہہ سکتے ہیں، ان میں تصدق حسین خالد، ضیاء جالندھری، یوسف ظہیر، منیب الرحمن، شوکت صدیقی، مختار صدیقی، یوسف ظفر وغیرہ کے ہاتھوں ایک نئی طرز سے روشناس ہوتی ہی اپنے مقام تک پہنچی ہے، اور آج بھی جدید نظم کی مختلف اقسام میں جو ہے نظمیں لکھی جا رہی ہے۔ شکریہ ناظرین، آج ہم نے جدید نظم کے آغاز و ارتقاء کے متعلق اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اردو میں جدید نظم کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ شکریہ۔